الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں قیامت سے پہلے زمین کے اوپر ظاہر ہونے والے فتنوں کے سلسلے میں خصوصاً فتنہ دجال کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی. مزید اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے فتنے کے باب کی ایک حدیث آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر آج روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے آپ کے نبی کا، تو اس وقت درود شریف پڑھ لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عجیب و غریب میں آپ کو اس کی فضیلت سناؤں. کل ہی میں نے حدیث قدسی میں پڑھا، اس سے پہلے شاید آپ لوگوں نے اس کی فضیلت نہیں سنی ہوگی. فرشتوں کے صحابہ کے پوچھنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. تو صحابہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ ایک بہت بڑی راز کی بات ہے، اگر آپ لوگ مجھے نہ پوچھتے تو میں اس راز کو آپ کے سامنے ظاہر نہ کرتا. کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، توجہ سے سنیے آپ لوگ. اس بارے میں ہم سے بہت چپ ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے، مجھے نہ پوچھتے، اصرار نہ کرتے، تو یہ راز آپ کے سامنے میں نہ کھولتا. راز کے بات ہے، لیکن آپ لوگوں نے جب پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ کہہ کر کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ پاک نے 2 فرشتے متعین کیے، طے کیے. جب کسی مسلمان بندے کے سامنے میرا نام محمد لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ جب کسی مسلمان بندے کے سامنے میرا نام محمد لیا جاتا ہے اور میرا نام سن کر کے مسلمان بندہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تیری مغفرت کرے۔ دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری مغفرت کرے۔ اس کو کہتے ہیں جس مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے۔ کہ فرشتے نے جب یہ دعا دے دی تو پھر خود اللہ اور دوسرے جتنے فرشتے ہیں وہ سب اس دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ مجمع میں سے کبھی کسی نے سنا تھا اس فضیلت کو؟ وہ تو ہے، ہم سنتے ہیں بارہا کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قبر اطہر میں اس درود کو پہنچا دیتے ہیں، اور جب کوئی آدمی وہاں جا کر کے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے سامنے درود پڑھتا ہے تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی میں ایک عجیب یہ فضیلت سنیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راز کی بات تھی، میں آپ کو نہ بتاتا اگر آپ پوچھتے نہیں، کہ دو فرشتے متعین ہیں، جب کسی مسلمان کے سامنے میرا نام محمد، اب تو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے تو میرا نام سن کر مسلمان بندہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے، تو اس کے اوپر خود اللہ اور باقی دوسرے فرشتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ اور جب اللہ خود آمین کہے اور دوسرے فرشتے آمین کہے تو پھر اس کی مغفرت میں کوئی اشکال نہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن ہم اس کے اندر بہت کنجوسی کرتے ہیں، بہت بخل کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اوپر جو ہے آج ایک الزام لگایا جا رہا ہے، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو مانتے نہیں ہیں۔ بریلی حضرات جو ہے عاشق رسول جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کچھ بھی ہو ان کے اعمال ان کے ساتھ، ان کے عقائد ان کے ساتھ، لیکن اس معاملے میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ جہاں نبی کا نام آیا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے زہر سے کہتے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کا۔ اور صرف یہ نہیں کہ محمد بولا جا رہا ہے، آپ کا تذکیرہ ہے، کبھی آپ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اور جہاں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہاں بھی درود شریف پڑھے، یہ نہیں کہ محمد آوے تو ہی درود شریف پڑھے۔ اب بیان کے اندر بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم سنتے ہیں۔ دیکھو پوری زندگی میں ایک مرتبہ عملاً درود شریف کا پڑھنا فرض ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور کسی مجلس میں جہاں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہو، جیسے بیان میں بار بار آتا ہے، تو پہلی مرتبہ جب آپ کا نام آوے تو عملاً درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور باقی جب بار بار درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا رہے تو مسنون ہے، مستحب ہے۔ تو پڑھنے میں ہمارا کیا جاتا ہے، کتنا زبردست فائدہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ قریب وہ شخص رہے گا جو دنیا کے اندر کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا ہو۔ آدھا وقت تو اسی میں نکل گیا، بیان کا موضوع تو دوسرا ہے۔ اس لیے کہنا پڑا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمارے ہونٹ حرکت ہی نہیں کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کر، اتنا بڑا فائدہ۔ 40 فائدے تو نقد کم سے کم، 10 گناہوں کا معاف ہونا، 10 درجات کا بلند ہونا، 10 نیکیوں کا لکھا جانا، یہ تو نقد فائدہ ہے۔ لیکن یہ عجیب فضیلت ہے۔ الاحادیث القدسیہ ایک کتاب ہے،
جس کے اندر مستقل حدیث قدسی کو جمع کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ حدیث میں نے کل ہی اس کا مطالعہ کیا، اور میں نے درسگاہ کے اندر بچوں کو بھی اس حدیث کو سنایا، اور میں نے کہا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم دل کے ساتھ۔ بہرحال تو گزشتہ جمعہ میں قیامت سے پہلے زمین کے اوپر ظاہر ہونے والے جتنے فتنے ہیں ان میں سے خصوصی طور پر فتنہ دجال کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی کہ فتنہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہوگی۔ سورہ کہف کی تلاوت کا میں نے کہا تھا کہ جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ 15 پارے کے اندر آدھا پارہ ہونے کے بعد یہ سورت شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے اندر یہ پوری ہوتی ہے۔ تقریباً آدھے سے زیادہ اور پونے سے کم اتنا ہے۔ اگر حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے تو 5 سے 7 منٹ بہت ہو گئے، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے، ناظرہ خواہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ سمجھ لیجیے آدھا پارہ پڑھنے میں، اور ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور پوری سورت پڑھنا ہے۔ گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک پورے ہفتے کے گناہ معاف، اور آئندہ جمعہ تک سارے فتنوں سے محفوظ، یہاں تک کہ دجال بھی زمین پر نکل آیا اللہ پاک اس کو محفوظ رکھیں گے۔ کچھ باتیں وہ بھی بیان کی تھی کہ دجال کو اللہ پاک کتنا اختیار دیں گے، اس میں سے 1-2 باتیں خاص رہ گئی تھی۔ انسان کی زندگی کے گزارنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر اس کا تسلط اور اس کو قدرت حاصل ہوگی۔ بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام، گلے کا نظام، کھانے پینے کی غذاؤں کا نظام، وہ کہے گا بارش برسے گی، وہ کہے گا بارش رک جا تو بارش رک جائے گی۔ زمین ہری بھری ہریالی کھیتی ہے، اس کے کہنے سے سوکھ جائے گی، سوکھی ہوئی کھیتی ہرا بھرا باغ بن جائے گی۔ اس کے پاس روٹیوں کا ایک انبار ہوگا، پہاڑ ہوگا، پانی کا دریا ہوگا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، خدا کا دعویٰ کرے گا۔ اور جس نے زندگی میں اس کی فکر نہیں کی، اپنے ایمان اور اعمال کو نہیں بنایا، تو اس کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کے گوشے گوشے میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی رفتار کیا ہوگی، کتنا تیز چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے اور بادلوں کو اڑاتی ہے اور بادلوں کو چلاتی ہے، اتنی تیز رفتاری ہوگی۔ اس لیے اس کے آنے سے پہلے اللہ پاک ایسے حالات پیدا کریں گے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر فاسق فاجر کوئی نہیں رہے گا، اس کو سب کو اللہ نکالیں گے، کان پکڑ کر کے نکالیں گے۔ بہت سارے حالات ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو بھی دجال کے فتنے کی لپیٹ میں آنا ہے وہ مکہ اور مدینہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور مکہ اور مدینہ سے اس کو نکلنا پڑے گا، تب جا کر کے دجال کے فتنے میں پھنسے گا، ورنہ تو پھر وہ اگر مکہ اور مدینہ میں ہے تو پھر محفوظ رہ جائے گا۔ اس لیے مدینہ اور مکہ کے اندر سچے پکے موحد اور توحید پرست اچھے مسلمان رہیں گے، باقی سب کچرا اللہ پاک صاف کر دیں گے۔ وہ سب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے آنے سے پہلے ایسا ہو جائے گا۔ بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور راوی وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت اور عظمت سمجھنے لگے گی، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر بھر جائے گی، تو اسلام کی ہیبت اور اسلام کی وقت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ ایک بیماری ہے، اس حدیث کے اندر 3 بیماریوں کو بیان کیا، 3 فتنوں کو بیان کیا، اور ان 3 فتنوں کے برے نتائج کو بیان کیا۔ بہت مختصر کہتا چلوں، تفصیل کرنی تھی لیکن وقت ہو گیا۔
کہ اگر میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی، دنیا کو قابل عظمت اور قابل وقعت سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اور دنیا کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے گی، تو جس کے نتیجے میں اسلام کی ہیبت اور اسلام کے وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلی بات کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، اس کو جب چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز، تیسرا فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب آپس میں گالی گلوچ کو اختیار کر لے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ یہ اجمالاً 3 باتیں میں نے آپ کو سامنے بیان کی، ان تینوں کی بہت بڑی تفصیل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بارہا ہم اس کو سنتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، خصوصاً وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں، فضائل اعمال کے اندر، فضائل تبلیغ کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اجمالاً ہم سنتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، لیکن اس کا کیا مطلب؟ اس کو سن کر کے آدمی اس کو اپنے آپ کے اوپر فٹ کرے اور موجودہ حالات کو جب سامنے رکھے تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی یہ سامنے آ گئی۔ دین کی وقت اسلام کی ہیبت قلوب سے نکل جائے گی، اس لیے کہ اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ دین کس کا نام ہے؟ اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری مرضیات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے کا نام دین ہے۔ اور یہ کب کر سکتا ہے انسان؟ جبکہ اسلام کی اور دین کی عظمت دلوں کے اندر ہوگی تب کر سکتا ہے، اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اس وقت کرے گا جبکہ اس انسان کے دل کے اندر اسلام کی وقعت اور عظمت باقی ہوگی۔ اور جب انسان اس چیز کو جس کو اللہ نے حقیر بنایا ہے اور اللہ خود نے اس کو حقیر کہا، اور جب سے بنایا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ پاک نے رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھا، جب اس دنیا کی عظمت اور اس دنیا کی وقعت اور اس دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو پھر انسان اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کر سکتا، وہ عبدیت کے خلاف ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ پاک دنیا کے انسانوں کے قلوب سے، توجہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کی، اللہ پاک دنیا کے انسانوں کے دلوں سے اس مسلمان کی ہیبت اور وقت کو نکال دے گا، اس لیے کہ پہلا قدم مسلمان نے اٹھایا کہ دنیا کی رغبت کو حاصل کر کے، دنیا کی وقت اور عظمت کو اپنے قلوب میں بٹھا کر اسلام کی وقت اور ہیبت کو نکالا۔ اب اللہ پاک اس کے نتیجے میں یہ کریں گے کہ دنیا کے لوگوں کے دلوں سے اس مسلمان کا رعب ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں ایک نظر آپ دوڑائے، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا والوں کے نزد۔ ہر شخص مسلمان کو کاٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ناپید کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ دنیا کی عظمت، دنیا کی قدر دلوں میں بیٹھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے اسلام کی ہیبت اور اسلام کی وقت کو مسلمانوں کے قلوب سے نکال دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ دنیا والوں کے دل سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ جتنے بھی کفار اور مشرکین اور اسلام کو نہ ماننے والے اور اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں، وہ مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، مسلمان کو مار ڈالنے کے لیے، مسلمان کو ناپید کرنے کے لیے ایک دوسروں کو آپس میں اس لیے ایسے بلائیں گے، دعوت دیں گے جیسے ایک دسترخوان پر کھانا رکھا ہو قسم کا، اور مہمانوں کو جب کھانے کے لیے بلاتے کہ آ جاؤ کھا لو، آ جاؤ کھا لو۔ اس طریقے سے دنیا کی ساری اسلام دشمن طاقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بلائے۔ تو جب یہ سنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو پوچھا، اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ مسلمان کی تعداد کم ہوگی جس کے نتیجے میں ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بہت بڑی بھاری تعداد کے اندر مسلمان ہوں گے، اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ خربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کی وقعت اور ان کی حیثیت دنیا والوں کی نگاہ میں ایک پانی کے سیلاب کے اوپر تیرنے والا جو کچرا ہوتا ہے، ایسی حیثیت اور وقت ہو جائے گی۔ پانی کا سیلاب آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اوپر کچرا تیرتا ہے، اور اسی طریقے سے سمندر کے اندر جو جھاگ ہوتا ہے فینے سفید قسم کے، دور سے دیکھتے ہیں تو پورا سمندر دودھ کی طرح سفید نظر آتا ہے، لیکن اسی فین کو ہاتھ میں لے کر کے پھونک مارو تو اڑ جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ ایسی بے حیثیت بے وقت مسلمان دنیا کی نگاہوں کے اندر ہو جائیں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ ایمان والوں کے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی عظمت دلوں کے اندر بھر جائے گی، اور موت سے انسان بھاگے گا، موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ہر انسان موت سے ڈرے گا اور دنیا بٹورنے کی فکر میں آ جائے گا، اور دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھے گا، دنیا کے نفع کو نفع سمجھے گا، اور اسلام کے وقت اس کے قلوب سے ختم ہو گئی ہوگی، اس وقت ایسا ماحول ہوگا۔ تو یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جب دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گا، دنیا کی قدر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس وقت اسلام کی ہیبت اور وقت ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کے دل سے اس انسان کا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اس وقت ہمیں جو کرنا ہے، اپنے آپ کو شریعت اور سنت کا تابعدار بنانا ہے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانا ہے، اسلام کی وقت اور عظمت کو پہچاننا ہے۔ دنیا کا نقصان ہو جاوے تو ہو جاوے، ہمارا ایمان کا نقصان نہ ہو، ہمارے اسلام کا نقصان نہ ہو۔ آج نمازیں کیوں فوت ہوتی ہیں؟ آج دین کا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ سامنے دنیا، یہ تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے۔ ایک تقاضا اللہ کے احکام کا ہے اور ایک تقاضا دنیا کا ہے۔ اس وقت انسان کس کو ترجیح دے گا؟ جس کی محبت، جس کی عظمت انسان کے دل میں ہوگی، اس کو ترجیح دے گا۔ اب اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی عظمت اور دنیا کی قدر انسان کے دل میں زیادہ ہے، اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دبدبہ اور مسلمانوں کا رعب انسانوں کے دلوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالنے کی بات نہیں ہے، وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے، وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے میرے دوستو۔ یہ وقت اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ہے،
توبہ اور استغفار کرنے کا ہے۔ ہم سب اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے، خصوصاً جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہر وقت پریشان ہے، کس کا کھانا، کس کا پینا، کس کا آرام، کس کی راحت تو وہی جانتے ہیں، ان کے لیے ہم استغفار کریں، پوری امت کے لیے استغفار کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے بھی اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر